أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. سورہ کہف کی آیات کریمہ ہیں. جیسا کہ گزشتہ 2 دنوں سے آپ دوست یہ چیز سن ہی رہے ہیں کہ ان آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے بڑی زبردست مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی امت کو یہ مثال جو واقعے کی صورت میں ہے یہ سنا دیں اور بتا دیں اور اپنی امت سے کہیں کہ متنبہ رہے، آگاہ رہے اور ہوشیار رہے. واقعہ اور مثال میں چند لفظوں میں دہرا دیتا ہوں کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ 2 آدمی ہیں. ان 2 آدمیوں میں سے ایک آدمی کو ہم نے بڑے خوبصورت انگوروں کے 2 باغ عطا کیے اور پھر ان باغات میں کھجوروں کے درخت بھی ہیں اور کھیت اور کھلیان یہ بھی ہیں، اور وہ دونوں باغات بڑے پھل آور ہیں، بڑا زبردست پھل دیتے ہیں اور کسی قسم کی پھلوں میں کمی نہیں ہے. اور ان دونوں باغوں کے بیچوں بیچ ہم نے ایک نہر بھی جاری کر دی ہے. تو اب یہ جو باغ کا مالک ہے یہ ایک دفعہ چلتے چلتے اپنے دوست سے کہتا ہے کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ دیکھو مال و دولت میں میں تم سے بڑا ہوا ہوں، عزت اور شہرت میں بھی میں تم سے بڑا ہوا ہوں. اور پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی بدبختی یہاں سے شروع ہوئی. جب یہ اپنے باغ میں داخل ہوا تو اس نے کہا ما اظن ان تبید ہذہ ابدا، دیکھو انگوروں کی بیلیں کہاں پہنچی ہوئی ہیں، اور دیکھو کھجور کے کتنے اونچے اونچے درخت ہیں، اور دیکھو قد آدم سے بھی اونچی کھیتی ہے، اور میں نے نہری نظام ایسا اس باغ کے لیے رکھا ہے جو روئے زمین پر شاید ہی کسی نے رکھا ہو. ما اظن ان تبید ہذہ ابدا، مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی یہ باغ برباد ہوگا یا یہ اجڑے گا. اور پھر وہ کہنے لگا ما اظن الساعۃ قائمہ، یہ قیامت ویامت یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ قیامت قائم ہونے والی چیز نہیں ہے. اگر قائم ہو بھی گئی لئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منہا منقلبا، تو جس جگہ پر، جس مقام پر، جس عیش و عشرت میں آج میں ہوں، میں اس جگہ پر یعنی مرنے کے بعد اس سے بھی زیادہ عیش و عشرت میں رہوں گا. تو اس کا جو دوسرا دوست تھا اس دوست نے اسے سمجھایا اور کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب، تجھے شرم ہی نہ آئی کہ تو یوں کہتا ہے کہ میں قیامت کو نہیں مانتا، یعنی تو اس ذات کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا اور پھر تجھے نطفے سے بنایا، پھر تجھے جیتا جاگتا انسان بنا دیا. 2 باغ تیرے ہتھے کیا چڑھے ہیں کہ تیرے دماغ کی خناسیت وہ اتنی عروج پر پہنچ گئی کہ تو پیدا کرنے والے کا انکار کر رہا ہے. دیکھ اگر میں ہوتا میں تو یہ کہتا هو اللہ ربی، میرا اللہ تو وہ رب، میرا رب تو وہ اللہ ہے، لا اشرک بی احد،
احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور یہ باغ تجھے تو یہ چاہیے تھا، اذ دخلت جنتک، جب تو باغ میں داخل ہوتا ہے تجھے چاہیے تو یوں کہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تجھے یہ کہنا چاہیے، تو کہتا ہے ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہ یہ باغ میں نے نظام ایسا رکھا ہے کہ یہ کبھی برباد نہیں ہوگا، یہ برباد ہو جائے گا۔ ہاں اگر تو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے تو پھر ممکن ہے تیرے اس باغ کی بچت ہو جائے۔ اب اس دوست نے اس کو سمجھایا اور کہا کہ جن باغوں پر، جس مال و دولت پر تو اترا رہا ہے، میرا رب قادر ہے اس چیز پر کہ اس سے بہتر مال و دولت اور اس سے بہتر باغ وہ مجھے عطا فرما دے۔ اور تیرے جو یہ باغات ہیں، تیرے ان باغات پر آسمان سے آفت ٹوٹ پڑے اور یہ صبح چٹیل میدان بنے پڑے ہوں، اگر تو اتنا ہی بڑا آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے، میرے رب نے اگر اس پانی کو حکم دے دیا نا کہ زمین میں واپس چلا جا، فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، تو تجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو اس پانی کو واپس نکال سکے گا۔ اب یہ سمجھانے والے نے سمجھا دیا، سمجھانے والے نے اپنا حق ادا کر دیا، لیکن یہ نشہ ایسا نشہ ہے نا، یہ مال و دولت کا نشہ، یہ پیسے کا نشہ، یہ اقتدار کا نشہ، یہ عہدے کا نشہ، یہ سیٹ کا نشہ، کسی بھی چیز کا یہ نشہ ہونا، یہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ سمجھانے والے نے سمجھایا لیکن اس بدبخت کی سمجھ میں نہ آیا، تو اللہ کیا فرماتے ہیں وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، یہ غور سے سنیے گا، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے پھلوں کو گھیر لیا گیا، یا یوں کہہ لیں کہ اس کے باغات کو گھیر لیا گیا۔ اور جب اس کے باغات کو گھیرا گیا یعنی ان کے باغات پر آفت ٹوٹی، عذاب آیا، پھر کیا ہوا؟ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، ہماری زبان میں کہتے ہیں کف افسوس ملنا۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اس باغ کے اوپر اس نے جو خرچ کیا تھا اب وہ اس کے اوپر اپنے ہاتھ مل رہا تھا اور افسوس کر رہا تھا، اور وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ باغ وہ اوندا کر دیا گیا، یعنی ملیا میٹ کر دیا گیا۔ تو اس وقت یہ ظالم کہتا ہے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے کاش میں اپنے رب کا نافرمان نہ بنتا، ہائے کاش میں اپنے رب کا انکار نہ کرتا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ یہ تو یوں سمجھ لیں، یہ تو دیکھ کر وہ ایمان لا رہا ہے۔ اللہ جل شانہ کو ایسا ایمان نہیں چاہیے جو انسان دیکھ کر لائے۔ اللہ جل شانہ تو بن مانگے بن دیکھے ایمان کا تقاضا اور مطالبہ فرماتے ہیں۔ پڑھیں نا سورہ بقرہ وہ دوسری آیت، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جنہوں نے کچھ دیکھا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یہ ایمان مطلوب ہے۔ ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے، کھپتے رہے فرعون کے سامنے، فرعون نے نہ ماننا تھا نہ اس نے مان کر دیا، اور وہ اپنی اسی ضد کے اوپر کھڑا رہا، انا ربکم الاعلی، بس میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں، اور اسی ضد کے اوپر اسی دعوے کے اوپر جمع رہا، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ سب کچھ تو میں نے بنایا ہے، ملک مصر کو میں نے بام عروج تک پہنچایا ہے، ملک مصر کو میں نے ترقی دی ہے، ملک مصر کی چہار طرف نہروں کا بہترین نظام یہ میں نے بنایا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کھپتے رہے، سمجھاتے رہے، نہ مانا، نہ اس نے سمجھنا تھا نہ وہ سمجھا۔ اور پھر جب اللہ جل شانہ نے اپنا نظام چلایا اور اپنے لاؤ لشکر سمیت جب وہ پانی میں غرق ہونے لگا، موت کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر کیا کہتے ہیں؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں بنی اسرائیل کے رب کر موسیٰ کے رب پر میں ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ جل شانہ نے ایک لفظ ارشاد فرمایا ہے، یہ 11ویں پارے میں ہے، الآن، بس صرف اس ایک لفظ کو سمجھیے۔ اللہ نے فرمایا الآن، اس کا معنی یہ ہے کہ اب
میں اس کا معنی کرتا ہوں کہ اب تو مر رہا ہے، اب تو کہتے ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، آج سے پہلے تو نافرمان تھا، میرے پیغمبر موسیٰ کھپتے رہے، ہارون کھپتے رہے، تجھے سمجھ نہ آئی، آج جب تو عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اب تو کہتے ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں، الآن اب تو مر رہا ہے ایمان لانے کے لیے۔ تو اللہ جل اب کیا تھا؟ اب وہ اپنی آنکھوں سے موت دیکھ رہا تھا، اب وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کی طاقت اور قدرت دیکھ رہا تھا اور موت اس کے سامنے تھی، اب وہ کہتا ہے میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے جبرائیل سے فرمایا اس بدبخت کے منہ میں مٹی ڈال دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اس کے اوپر رحم آ جائے۔ اور فرعون سے کہا گیا تو ایمان کی بات کرتے ہیں، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، میں تو قیامت کی صبح تک تیرے بدن کو محفوظ رکھوں گا، ہر آنے والے کے لیے تو عبرت کا نشان بنے گا۔ یہ کوئی تماشا نہیں ہے، یہ کوئی کھیل کود نہیں ہے کہ لوگ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، نہیں، یہ پڑھیں نا قرآن مجید میں واقعات، اللہ جل شانہ نے صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ اور یہ باغ والے کے ساتھ کیا ہوا؟ پھر وہ کفِ افسوس ملتا رہا اور کہتا رہا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہے کاش میں اپنے رب کا انکار نہ کرتا اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، یہ بھی سنیے، اس نے اپنے دوست کو کیا کہا تھا؟ اپنے دوست سے کہا تھا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، مال و دولت میں میں بڑا ہوا ہوں، عزت میں میں بڑا ہوا ہوں، لوگ میرے پاس آتے ہیں، محفلیں میرے پاس سجتی ہیں، لوگ میری طرف رجوع کرتے ہیں، میری یاریاں اور میری دوستیاں بہت زیادہ ہیں، میری واقفیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، کوئی ایک جماعت اور گروہ ایسا کھڑا نہ ہوا، يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اس کی مدد کر سکتا۔ باغ چٹیل میدان بن گیا، سب کچھ اجڑ گیا، کھانے والے کھا پی کر چلے گئے، یار دوست سب ایک طرف ہو گئے، کوئی اس کے پاس اس کی مدد کے لیے نہ آیا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور یہ بڑی بڑی بڑھ کے ماننے والا، یہ کہنے والا اعز نفرا، لوگ میری طرف متوجہ ہوتے ہیں، میں لوگوں کا بڑا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ وقت آیا، یہ اس قابل ہی نہ رہا کہ کسی سے انتقام لے سکے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، پورے رکوع کا خلاصہ وہ اس جملے کے اندر ہے، هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ۔ اس پورے واقعے سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے، یہ چیز عیاں ہوتی ہے، یہ چیز سامنے آتی ہے، اختیار کی مالک ذات وہ اللہ کی ذات ہے، اختیارات کی مالک ذات بولے نا اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں ہے۔ اور یہ ہماری دکان فلاں نے باندھ دی، ہمارے گھروں میں فلاں کی تعبیر نے جھگڑے کروا دیے، یہ بس ڈرامے ہیں، یہ چلتے رہیں، اور لوگوں کے روزگار کے سلسلے ہیں، چلتے رہیں۔ حقیقت یہ ہے جو اللہ جل شانہ نے یہاں ارشاد فرمایا، سارے اختیارات وہ اللہ جل شانہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اور جب اللہ چاہیں گے، جس کو چاہیں گے، جس طرح چاہیں گے فائدہ پہنچا دیں گے، اور جس کے بارے میں چاہیں گے، جس طرح چاہیں گے وہ نقصان اٹھائے گا۔ یہ اللہ جل شانہ نے فیصلے پہلے فرمائے ہوئے ہیں، اور ہم یہاں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں کہ فلاں نے ہماری دکان بند کر دی، فلاں نے گھر میں جھگڑے کروا دیے، فلاں نے بہو اور ساس میں جھگڑے کروا دیے، فلاں نے تعویذ کر دیے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دی۔ تعویذ ہے کیا چیز؟ تعویذ کاغذ کا اتنا سا ٹکڑا ہے، اتنا سا ٹکڑا، اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ کبھی کھول کر دیکھیں نا آپ تعویذ کو، آپ کی عقل ٹھکانے آ جائے گی کہ یہ بدبخت لکھنے والے کیا لکھتے ہیں۔ اور ایسے ایسے تعویذ اس میں کچھ لکھا ہوا ہی نہیں ہوتا، 2 4 5 6 8 10 وہ ان سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہے ان تعویذوں کو بس انہی تعویذوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ۔ اس پورے واقعے سے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ اختیارات کی مالک ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، ثواب کے لحاظ سے، انجام کے لحاظ سے اللہ کی ذات بہت بہترین ذات ہے۔ ثواب کے لحاظ سے، انجام کے لحاظ سے
اللہ کی ذات بڑی بہترین ذات ہے، اللہ کی ذات کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتی ہیں۔ یہ انسان کا اپنا کیا ہوا انسان کے سامنے آتا ہے، انسان کا اپنا کیا دھرا انسان کے سامنے آتا ہے۔ آج کسی کے ساتھ برا کریں گے، جس کے ساتھ آپ برائی کر رہے ہیں وہ خاموش ہو گیا تو سمجھ لیں کہ قدرت کی طرف سے آپ کے اوپر انتقام کا کوڑا برسے گا اور قدرت آپ سے انتقام لے گی، اور قدرت کا انتقام وہ پھر اللہ ہی بہتر جانتی ہیں کیسا انتقام ہوتا ہے، کہ اللہ جل شانہ انسان کو دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ اس واقعے سے یہ رکوع مکمل ہو گیا یہاں، اگلے ہفتے انشاءاللہ وہ دوسرا رکوع شروع ہوگا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ انسان کو انسان بن کر رہنا چاہیے، اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ اپنی اوقات سے جب باہر نکلیں گے تو زمین پر بھی ٹھیک ہے، ہوں گے آپ کے زمینی خدا، لیکن اوپر بھی ایک خدا ہے، ایک الہ ہے، ایک اللہ ہے، ایک رب ہے۔ اوپر بھی ایک رب ہے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ذرہ ذرہ اور کائنات کا پتہ پتہ ہے، اور وہ رب جب انسان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں نا، پھر ساری زندگی انسان روتا رہتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، میرے پاس تو 20 لوگ آتے ہیں، قاری صاحب دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بعض اوقات انسان کا کوئی ایک گناہ وہ ایسا گناہ بن جاتا ہے کہ انسان کے لیے اوپر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا ایک اور صحابی ہیں یا صحابیہ ہیں، انہوں نے مکہ مکرمہ میں ایک شخص کو دیکھا، وہ چوتڑوں کے بل گھسٹ رہا ہے اور بیت اللہ کے ارد گرد پاگلوں کی طرح پھر رہا ہے، اور کہتا کیا ہے کہ اے اللہ میرا گناہ معاف فرما دے، لیکن مجھے پتہ ہے تو نے میرے گناہ کو معاف نہیں کرنا۔ وہ گناہ تھا اس کا اتنا شدید، اسے بھی پتہ تھا کہ میرا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، لیکن وہ معافی مانگ رہا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے، لیکن مجھے پتہ ہے تو میرے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ تو وہ جو صحابیہ تھیں یا صحابی تھے جنہوں نے اس شخص کو دیکھا، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بندہ خدا تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ کون سا تیرا ایسا شدید گناہ ہے کہ تجھے امید ہی نہیں ہے کہ تیرا وہ گناہ معاف کیا جائے گا، اور ادھر سے تو معافی مانگتا ہے، اور ادھر سے تو یہ کہتا ہے کہ میرا گناہ معاف نہیں کرے گا تو، آخر تیرا ایسا کون سا شدید گناہ ہے؟ تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں وہ بدبخت ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا اور آپ کی میت، آپ کی لاش آپ کے گھر میں پڑی ہوئی تھی، اور باغی کسی کو اندر نہیں جانے دیتے تھے، تو میں باغیوں کو ساتھی تھا، میں جب اندر گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر والوں نے، آپ کی بیوی تھیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہمارا کوئی ہمدرد آیا ہے، ہمارا کوئی غم گسار آیا ہے، تو انہوں نے مجھے دیکھا اور میں میت کے قریب ہوا، اور میں نے آہستہ سے کپڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چہرے سے ہٹایا۔ ان کی بیوی نے یہ سمجھا کہ یہ شخص چہرہ دیکھ رہا ہے، اور میں وہ بدبخت ہوں کہ میں نے اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تھپڑ مارا، اور اس وقت سے میرا یہ بازو سوکھا ہے، اور آج تک میرے اس بازو میں تکلیف اور درد ہے۔ بس میرا یہ گناہ ہے، اور مجھے نہیں امید کہ میرا یہ گناہ بخشا جائے گا یا میرا رب میرے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو بعض اوقات انسان زندگی میں ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے کہ معافی کے سارے دروازے انسان کے لیے بند ہو جاتے ہیں، پھر ساری زندگی انسان آنسو بہاتا ہے، ساری زندگی انسان ندامت کا اظہار کرتا ہے، انسان کا وہ جرم اور وہ گناہ وہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔